ہم جنس پرستی سے منع کرنے پہ حافظ قرآن بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ بعد ازاں بیٹے نے ہی قاتل بیٹے نے ہی اپنے باپ کا نماز جنازہ بھی ادا کیا اور پولیس پہ پریشر بھی ڈالتا گیا۔ ساتھ ہی ناظرین، ایران اور پاکستان کے مابین تجارتی ویزے بحال کر دیے گئے ہیں، جو پاکستان کے لیے خوشخبری ہے۔ کشمیر دھرنا احتجاج جاری ہے، آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے آپ دیکھنے والے سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے جو ہمیں ریگولر ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں، آپ کی جو رائے ہوتی ہے ہمارے لیے بڑی قیمتی ہے، اس سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، لیا میں ایک چھوٹی خبر ہے، پہلے تو یہ ایک خبر چھوٹی لگ رہی ہے مگر ایک بڑی خبر ہے اور ہمارے اس معاشرے میں اس کو اجاگر کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایران کی خبر بھی ایک خوشخبری ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ کشمیر پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے مگر اس پہ ایک 4-5 منٹ کی ڈیٹیل تفصیل آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ لیا کا جو علاقہ ہے کروڑ لال ایسن، یہاں پہ اس تھانے کی حدود میں ایک شخص رہتا تھا جو سول جج کے ساتھ محرر تھا اور بڑا علاقے میں نامی گرامی، آج کل آپ سب جانتے ہیں کہ پٹواری، تحصیلدار اور سول جج ان کے پاس جو قریبی ہوتے ہیں وہ علاقے میں بڑے مشہور ہوتے ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں۔ رانا مختار عرف نوشی اس کا نام تھا، اس کا بیٹا حاشر جو کم عمر تھا 18-19 سال کا ہے، اور اسے قرآن کے لیے، تاکہ جس طرح حدیث شریف ہے کہ ایک حافظ قرآن جو ہے اپنی فیملی کے 10 بندوں کو جنت لے کے جا سکتا ہے، تو شفاعت باقاعدہ یہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو باپ نے دینی تعلیم پہ بھی لگا دیا، دنیائی تعلیم بھی کراتا رہا اس پہ، اور اس کو اس دوران جو ہے ایک لڑکا پسند آتا ہے اور اس لڑکے کا نام سجاد عرف سجی ہے، اور وہ ایک کرمینل ذہن کا لڑکا تھا۔ اسی نے، چونکہ باپ بار بار منع کر رہا تھا کہ ان چیزوں سے دور رہو، دین کی تعلیم آپ کر رہے ہو، میں نے بٹھایا دین کی تعلیم کے لیے اور آپ ان معاملات میں پڑ گئے ہو، باپ بار بار کہتا رہا۔ آخر میں اپنے جس کو یہ پسند کرتا تھا، جو ایک کرمینل مائنڈڈ بندہ تھا، سجاد عرف سجی، اس لڑکے کے ساتھ اس نے باپ کے قتل کا پلان بنایا اور نہر کے کنارے جو ہے اس کو قتل کر دیا۔ بعد ازاں قتل کرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ، حالانکہ بہترین یہی ہے کہ اگر بیٹا جنازہ ادا کر سکتا ہے باپ کا تو بڑا اچھا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو یہی ایسا ہی ہوتا ہے، اگر بیٹے کا حق زیادہ ہوتا ہے جنازہ ادا کرنے میں، تو یہ جنازے کے لیے بھی آگے ہو گیا اور علاقے میں بھی بڑا مشہور تھا کہ نیک لڑکا ہے، بڑے پیار سے پالا ہے اپنے والد نے اس کو، اور ایسے بندے کا قتل کون کر سکتا ہے، اس کے والد کا کوئی دشمنی وغیرہ تھی بھی نہیں۔ بہرحال تھانے پہ یہ پریشر بھی ڈالتا گیا، پولیس کو یہ واقعہ ڈکیتی کا لگ رہا تھا، رہزنی کا لگ رہا تھا، کیونکہ رات کے اندھیرے میں نہر کے قریب اور اس کی جیب میں کچھ پیسے وغیرہ بھی نہیں تھے، موبائل بھی نہیں تھا، تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ڈکیتی ہوئی ہے، رابری ہوئی ہے، کوئی ایسا کچھ رہزنی وغیرہ لوگوں نے کی اور اس کو قتل کر دیا اور چلے گئے۔ پولیس اپنی انویسٹیگیشن کرتی رہی ہے اور یہ بار بار تھانے میں پریشر ڈالتا گیا کہ میرے والد کے قاتل اب تک گرفتار کیوں نہ ہوئے۔ پولیس نے یقین دلایا کہ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں اور آگے جا کے یہ قاتل ضرور پکڑے جائیں گے۔ بیٹے کو ساتھ لے کے گئے وہ کنواں پہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا، دکاندار وہاں پہ کریانہ سٹور تھا، اس سے پوچھا گیا کہ رانا مختار جو ہے اس کا قتل ہوا ہے آپ کو؟ اس نے کہا ہاں رات کے قتل ہوا، مگر میں نے 9-9:30 بجے کے قریب اس کے بیٹے حاشر کے ساتھ یہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا۔ یہ ایک بڑا کلو پولیس کو ملا اور اس ٹائم پہ بیٹا بھی موجود تھا، وہ بھی پریشان ہو گیا کہ کیسی بات اس نے کر دی۔ تو پولیس کو جب یہ شک تھوڑا پڑ جاتا ہے تو پھر وہ کیس کو آسانی سے سالو کر سکتے ہیں۔ بیٹے سے جو انویسٹیگیشن ہوئی اس دوران بھی اس نے انکار کیا، پھر اس سے پوچھا کہ آپ کس کے ساتھ رہتے ہیں، کون سے آپ کے دوست ہیں، پھر دوستوں کی نشاندہی جب کی گئی کہ اس موقع پہ آپ کہاں پہ تھے، اس سے پہلے آپ کہاں پہ تھے،
اس کے بعد رات کو آپ کہاں پہ تھے، گھر میں پوچھا گیا، اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ کسی میلے میں گئے تھے دوستوں کے ساتھ، دوستوں سے پوچھ گچھ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کے کپڑے جو تھے وہ گندے تھے، مٹی بھرے ہوئے تھے، اور جگہ جگہ پہ ایک آدھ جگہ پہ خون کے دبے بھی تھے۔ پولیس نے کپڑوں کا پوچھا اور پھر یہ انکار کرتا رہا۔ بہرحال پولیس کی اپنی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پھر اس کو جب انٹاروگیٹ کیا گیا دوران تفتیش، پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں پھر اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے یہ اپنے والد کو اسی بنا پہ قتل کیا ہے۔ تو یار آپ اندازہ لگائیں کہ کس دور میں ہم جی رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں اکثر اگر آپ فگر دیکھ لیتے ہیں، ہر شادی کے فنکشن میں دیکھتا ہوں، آج کل تو پنجاب میں بھی یہ زیادہ ہو گیا ہے کہ شادیوں میں جو ہے وہ خواجہ سرا جو ہے وہ زیادہ تعداد میں بلائے جاتے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنا ایک کاروبار یہ سمجھا ہوا ہے، اور جوان لڑکے اور لڑکیاں اس میں زیادہ ہوتی ہیں، اور کچھ سوشل میڈیا لڑکے اور سوشل میڈیا نے کام بڑا خراب کیا ہوا ہے۔ ٹک ٹاک نے تو اس کو مزید آگے کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے کمانے کا ذریعہ سوشل میڈیا ہے، اچھے طریقے سے بھی آپ کما سکتے ہیں، مگر یہ جو ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اگر آپ پشاور کی بات کر لیں، خیبر پختونخوا صوبائی دارالحکومت کی، تو اس میں اقبال پلازہ جو کافی مشہور تھا، بڑے پولیس لوگوں نے بڑی کوشش کی مگر اس کو ختم نہ کر سکے۔ اب تو اقبال پلازے کا تصور چھوڑیں، مردان اور ہر جگہ پہ ہر بندے کا نام ہے کہ یہ مس مردان ہے، یہ مس چارسدہ ہے، یہ مس پشاور ہے، یہ مس ثوابی ہے۔ اب تو یہ چیزیں آ گئی ہیں، اور وہ بھی لاکھوں روپے مجرے وغیرہ کے لیتے ہیں، مگر وہ، اور جب آپ تفتیش کرتے ہیں، اس ڈیٹیل میں جاتے ہیں، تو اس میں پھر آدھے مرد ثابت ہوتے ہیں۔ ٹرمپ کو آپ جتنی بھی گالیاں دے دیں، اختلاف لاکھ ہو سکتا ہے، مگر وہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے ان کی شادی کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اور یہ وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ اور جو یو این کی ایک ایڈز کی رپورٹ ہے، اور پاکستان میں نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام جو ہے، کہ پاکستان میں ان کی جو رپورٹ ہے 2024-25 کی، کہ خفیہ طور پہ پاکستان میں 2% کے قریب تقریباً پاکستان میں MSM جو ہے وہ موجود ہے، مین ٹو مین سیکس جو ہے وہ موجود ہے پاکستان میں۔ تو یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ اللہ خیر کرے، اپنے بچوں پہ زیادہ دھیان دے، لڑکیوں سے زیادہ آج کل لڑکوں پہ دھیان دینا پڑتا ہے۔ لڑکیاں تو گھروں میں ہوتی ہیں، لڑکے جو ہے وہ ان کو کچھ نہیں کہا جاتا کہ لڑکا خیر ہے، ٹھیک ہو جائے گا، گھر آ جائے گا۔ والدین اسپیشلی اپنے بیٹوں کا خیال رکھے، گھر میں موبائل میں لگے رہیں، 20 سال تک اس کو موبائل ہی دو، موبائل میں لگا رہے، آگے جانے پھر اس کی قسمت جانے، تعلیم کی طرف توجہ دیں، اپنے بیٹوں کو قائل کریں، وہیں پہ بٹھائیں۔ جب تک اگر آپ اس کو اسی طرح آزاد باہر چھوڑتے رہیں گے تو یہ معاملات زیادہ خراب ہوں گے، کیونکہ آج کل میں نے کہہ دیا نا کہ ہر شادیوں میں، زیادہ تر شادیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں گاؤں وغیرہ میں، آج کل تو شہروں میں بھی ایسا ہو رہا ہے، پنڈی کی زیادہ ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں، ملتان کی، ساہیوال کی اور سیالکوٹ کی، ان کی ویڈیو زیادہ آ رہی ہیں، پشاور کی زیادہ آ رہی ہیں، ثوابی کی زیادہ آ رہی ہیں۔ ان علاقوں میں باقاعدہ جو ہے وہ لڑکوں کے مجرم ہوتے ہیں جو خواجہ سرا ہیں، اور باقاعدہ ان پہ پیسے جو ہے وہ نشاور کیے جاتے ہیں۔ اور اب تو ہر دوسری ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ جو موبائل کو سکرول کرتے ہو تو آپ کو زیادہ تر یہی ویڈیو سامنے آتی ہیں، بچوں کے سامنے آ جاتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے لڑکے اس میں ہوتے ہیں جو اس کام کی طرف جاتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی قانون سسٹم وغیرہ تو اس حوالے سے جو موجود بھی ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور ایسے واقعات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں۔ تو انتہائی افسوس کا مقام ہے، جو حافظ قرآن تھا، جو جس کو دین کی سمجھ بوجھ تھی، اس نے ہی اپنے والد کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں پاک ایران بارڈر پہ۔ اب تو ایران کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے تفتان بارڈر جو ہے اس پہ جو پاکستان کا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے بلوچستان کے حوالے سے، جو بلوچستان میں ہے، انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے تفتان بارڈر پہ تجارت جو ہے اب پاکستان آسانی سے کر سکتا ہے، ویزے جاری کر دیے گئے ہیں، تمام تر تاجروں کو ویزے کے لیے بحال کر دیا گیا ہے، اب آسانی سے ویزے جو ہے وہ جاری ہوں گے۔ ہزاروں افراد جو ہے وہ اس ٹائم پہ ایران کی تجارت میں، جو بلوچستان میں مقیم ہے اور پورے پاکستان میں ہے، وہ تجارت ایران سے کرتے ہیں۔ ایران سے زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائلز وغیرہ جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ تر پہنچتی ہے، اور ملک بھر میں جو ہے وہ زیادہ تر فروخت ہوتی ہیں۔ جو ایران کی ٹائلز ہیں وہ پاکستان میں زیادہ جو ہے وہ بکتی ہیں۔ اور بھی کئی کاروبار ہے جو پاکستان میں پاکستانی تاجر اربوں روپے کے کاروبار جو ہے وہ پاکستانی کر رہے ہیں۔ تو ایک بڑا ریلیف ہے جو پاکستان کو ملا ہے۔ 1 سال سے یہ تجارت بند تھی، اب باقاعدہ اس تجارت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آگے جا کے پاکستان ایران کی تعمیر نو میں بھی
اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. ہمارا سریہ اور ہماری سیمنٹ وہ ایران کی اور افغانستان کی ہر دور میں ضرورت رہی ہے. چونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارے بارڈر بند ہیں, انڈیا کے ساتھ ہمارے بارڈر بند ہیں. کم از کم ایک بارڈر تو ایسا ہے نا ہمارے بارڈر پہ کہ کم از کم وہ کھلا ہے. اللہ کرے کہ ان باقی دو ممالک کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوں. جو 3,340 کلومیٹر کا بارڈر انڈیا کے ساتھ ہے. انڈیا اور ہمارا تقریباً اگر آپ کلچر دیکھیں, زبان بولی جو دیکھیں, تقریباً ملتا جلتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسری بڑی آبادی جو ہے وہ چائنا کی ہے. سیم آبادی ہے, تقریباً 5-6 کروڑ کا 10 کروڑ کا فرق ہوگا. 1.5 ارب اور 1.5 ارب کی تقریباً آبادی ہے. مگر ان کے ساتھ نہ تو ہمارا ثقافت اور نہ ہمارا کلچر اور نہ ہماری زبان اور نہ کچھ ملتا ہے. مگر ہمارے اچھے دوست حیران کن طور پہ چائنا والے ہیں, اور انڈیا جو ہے وہ ہمارا بڑا دشمن ہے اور ان کے ہم بڑے دشمن ہیں. تو بارڈر پہ آدھی دنیا پڑی ہے مگر ہمارے بارڈر بند ہیں. ان کے ساتھ ہم کاروبار کر سکتے ہیں. جس ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ, اس کے معیار کی چیزیں ہم بنا نہیں سکتے. اور انڈیا کے ساتھ 1948 سے لے کے اب تک ہمارے تعلقات اس حد تک خراب ہیں کہ ہم تجارت جو ہے وہ اوپنلی نہیں کر سکتے. حالانکہ اگر یہ دونوں ملک مل جائیں اور تجارت کریں تو میرے خیال میں ان کو قریب کسی تیسرے ملک کی ضرورت نہیں ہوگی, اور یہ دونوں ممالک جو ہے وہ بڑی ترقی کریں گے, کیونکہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ڈیفنس میں زیادہ پیسہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں اور ایک دوسروں کو نیچا کرنے کے لیے ہر حد تک دینے کو تیار ہوتے ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہیں. ان کا بھی 2,640 کلومیٹر کا بارڈر ہے. اللہ کرے کہ وہ تعلقات بھی اچھے ہوں. 4-4.5 کروڑ کی آبادی ہے. ان کا 72% پاکستان کے بارڈر پہ انحصار تھا. یہ ہمارے تقریباً 1.5-2 ارب ڈالر جو ہے سالانہ یہاں سے ہمیں ملتے تھے, وہ اب بڑا مسئلہ بن گیا ہے. وہ 5-6-7 ماہ سے جو ہے وہ بارڈر بھی مکمل طور پہ بند ہے. تو یہ 904 کلومیٹر کا بارڈر کم از کم ایران کا یہ تو اوپن ہو گیا. یہ اللہ نے رحم کیا ہے, تھوڑی بہت تجارت یہاں پہ شروع ہو جائے گی. جموں کشمیر, آزاد جموں کشمیر کی ناظرین بات کرتے ہیں. ایک تو وہاں پہ جو جوائنٹ کمیٹی کے جتنے بھی رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں ان کے گھروں پہ بھی چھاپے پڑ رہے ہیں. مزید آڈیو بھی کچھ لیک ہوئی ہیں, سامنے آئی ہیں, جو انہوں نے ٹیلی فونک گفتگی کی ہے اور انتشار پھیلانے کی جو کوشش ہے وہ ویڈیو مختلف ٹی وی چینل پہ اس ٹائم پہ سرکولیٹ کر دی گئی ہیں, اور دیکھا جا سکتا ہے اس میں کہ وہ انتشار کی بات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ناظرین بلاول بھٹو اور نون لیگ پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن اور نواز شریف نے ہدایت جاری کی ہے کہ کشمیر کے معاملات کو جو ہے وہ حل کیا جائے. اور بلاول نے تو اوپنلی قومی اسمبلی میں کہ یہ احتجاج والے اپنے انتشار کے لوگ نکال لیں اور احتجاج اپنا تقریباً ختم کر دیں تاکہ بیٹھیں اور ہم آگے مذاکرات کر سکیں, کیونکہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے فیصل ممتاز راٹھور کی, تو ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں. اور جنہوں نے احتجاج کیا اور جن میں انتشار پھیلایا احتجاج کے دوران, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. وہ مجرم ہیں, ان کے خلاف سزائیں ہوں گی, سخت کارروائی ہوگی. اگر ان کو آپ خود نہیں نکالتے تو پھر آپ کے خلاف سخت ترین ایکشن ہوگا. تو یہ اوپنلی بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا ہے, اور نواز شریف نے بھی. طلال چودھری جو وزارت مملکت کے وزیر ہیں, ان کا بھی کہنا ہے کہ نواز شریف نے ہدایت کی ہے کہ بلاول بھٹو اور سیاسی لوگ جو ہیں وہ بات چیت کریں اور ان معاملات کو حل کریں. طلال چودھری کا کہنا تھا کہ یہ احتجاج جو ہے یہ انتشار کا ٹولہ ہے, یہ کچھ اور چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب تو بات چیت سن لینی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. دن زیادہ ہو گئے, 10-11 دن ہو گئے. پورے 47 لاکھ آبادی کے لوگ جو ہے وہاں پہ ان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں. کھانے پینے کی اشیاء اب ان کے پاس بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. 10-11 دن ہو گئے, ساری دکانیں بند ہیں. انہوں نے پہلے سے کوئی سٹور تو گھر پہ ہر چیز نہیں کی ہوئی تھی. ان کو یہ اندازہ تو نہیں تھا کہ یہ معاملات سے اس حد تک جائیں گے کہ راستے سارے بند ہو جائیں گے. تو 47 لاکھ کی آبادی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. جوان لڑکے اور لڑکیاں جو طلباء اور طالبات ہیں ان کو مشکلات آ رہی ہیں. انٹرنیٹ ان کو نہیں مل رہا. جو تھوڑی بہت کمائی آن لائن کرتے ہیں, جو فری لانسرز ہیں, ان کے لیے بڑی مشکلات آ رہی ہیں. مگر یہاں پہ اب سرکار پیپلز پارٹی سے اندازہ بھی ہو رہا ہے, کیونکہ کشمیر بھی ان کی گورنمنٹ ہے اور ان کو بتا بھی دیا گیا ہے کہ آپ کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے, آپ ہی سے یہ معاملات خراب ہوئے ہیں, کوئی راستہ اس کا نکالا جائے. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے 2-3-4 اچھی باتیں بھی کی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ قومی اسمبلی میں, سینٹ میں جو ہے یہاں پہ نمائندگی دی جا سکتی ہے. اور وہاں پہ بھی ہم نے بھی اپنی 4-5 دن کی پہلی ویڈیو میں اوپنلی کہا تھا جب ان کا احتجاج شروع ہو گیا کہ ان 12 سیٹوں کا ایک طریقہ کار نکالا جا سکتا ہے.
جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے یہ راضی ہو سکتے ہیں۔ کیسے راضی ہوں گے؟ ان کو مخصوص نشستیں جو انڈیا سے مہاجرین کی شکل میں کشمیری حضرات آئے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنی زمین چھوڑی ہے اور پاکستان آ گئے ہیں، ان کو جو ہے مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں آبادی کے لحاظ سے۔ تو یہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا اور یہ بات بنے گی بھی ایسے، اور آگے جا کے اب اگر یہ مذاکرات ان کے 1-2 روز میں نہیں ہوتے تو چھاپے تقریباً جس طرح راجہ غلام مشتبہ کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے، کور کمیٹی کا ممبر ہے، اسی طرح دیگر جو کور کمیٹی کے ان کے ممبر ہیں ان کے خلاف کارروائی شروع ہے، اور جو جلسوں میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ آئیڈینٹیفیکیشن کی جا رہی ہے کہ جو اس تنظیم کے ساتھ گہرا لگاؤ رکھتے ہیں، جو ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم کو چلاتے ہیں، جو اس کے قریب ہیں اور جو اوورسیز پاکستان کے خلاف وہاں نعرے لگا رہے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو بھی یہاں پہ ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو ان کو بھی چاہیے، اور انہوں نے ان کی لیڈرز نے بھی، جس طرح عمر نذیر کشمیری نے اوپنلی دعوت دی ہے کہ آپ آئیں یہاں پہ دیکھیں کہ ہم میں کون جو ہے وہ غدار ہے اور کون انڈیا کے ساتھ ملا ہے اور انڈیا ہمارا دشمن ہے، اوپنلی اس نے کہہ دیا۔ مگر بیچ میں ایسے ایلیمنٹ ہیں ناظرین جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اعلانات، دیکھیں یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ سیاستدان نہیں ہے، ان کو سیاست میں جانا چاہیے۔ اگر سیاست میں یہ اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو سیاست سے یہ گندے لوگ کیسے جائیں گے؟ جب آزاد جموں کشمیر میں 20-25 سال میں 30 سال میں ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے، پی ٹی آئی نے، تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کالعدم قرار دے دی گئی ہے، ان کے پاس تو اگر آپ کہتے ہیں کہ پورے 47 لاکھ لوگ ہیں، مطلب زیادہ اکثریت اگر ان کے پاس ہے، تو جائیں خدا کے لیے الیکشن میں جائیں، الیکشن کنٹیسٹ کریں، اپنے جو آپ کے معاملات ہیں پھر اس کو آگے خود ہی آپ حل کریں۔ اچھے لوگوں کی ضرورت ہے پولیٹکس میں، آپ کو آنا چاہیے، گندے انڈوں کو باہر نکالنے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ تو لیگلی اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ اسمبلی موجود ہے، وہاں پہ حکومت موجود ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور یہ بندوق کی نوک پہ ہمیں زبردستی کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کر لیں، جو انتظامیہ کے اختیار میں ہوتا بھی نہیں ہے، جو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا۔ تو قانون کے دائرے کے اندر جو ہے وہ بات چیت کرنی چاہیے۔ آپ کے معاملات آج قومی اسمبلی میں ڈسکس ہوئے، ایک اہم ایشو ہے، اس کو حل کرنا چاہیے اور حل کی طرف نکلنا پڑے گا دونوں کو۔ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کو بھی، بلاول جو وہاں پہ ان کی حکومت ہے، میں بلاول کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی آزاد جموں کشمیر میں حکومت ہے فیصل ممتاز راٹھور کی، ان کا کہنا ہے کہ یہ بات چیت ہو سکتی ہے، یہ معاملات جو آپ کے ہیں، جو 5 جون کے بعد جو آپ کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور دیگر مقدمات قائم کیے گئے ہیں، ان سب پہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ آپ کو آنا پڑے گا، میز پہ بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، انڈیا ہے وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی جو رپورٹ رکھتی ہیں اس کے مطابق ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی تھی اس سے پہلے ویڈیو میں بھی، بہرحال ان کی نظریں ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ حالات خراب ہوں۔ یہ پہلی بار ہو، میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ وہاں پہ جو سچویشن ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، اور ہمارے یہ دوست غصے میں آ کے اوپنلی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں وہاں پہ بربریت ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ بھائی وہاں پہ ظلم آزادی کے لیے ہو رہا ہے، یہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ بلدیاتی لیول کے تو مطالبات ہیں، یہ اہل گورنمنٹ جو وہاں پہ بیٹھی ہے ان سے معاملات خراب ہیں۔ اب مزید لاشوں کا انتظار نہ کیا جائے جو اس احتجاج کے دوران جاں بحق ہو گئے ہیں، اللہ کریم ان کو جنت فردوس میں جگہ دے، اعلیٰ مقام دے پولیس کو اور عوام کو جو اس میں مارے گئے ہیں۔ اب مزید لاشیں گریں گی اگر اسی طرح ہم اس کو مزید آگے لیتے گئے، کیونکہ مظاہروں میں ناظرین یہ سیاسی اگر ہوتے ہیں اور اسی طرح کے جو حالات بنتے ہیں پھر اس میں حالات مزید خراب ہوتے ہیں۔ جب ایکشن ہوتا ہے، سرکار نے تو ابھی تک ایکشن شروع نہیں کیا، جس جگہ پہ جو خوراک کی خبریں آ رہی ہیں کہ سرکار خوراک چھین رہی ہے، سرکار اس کو ڈینائی کر رہی ہے کہ راستے انہوں نے زیادہ تر خود بند کیے ہیں۔ جب معلومات کرتے ہیں تو اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ کچھ علاقے تو سرکار نے بند کیے ہیں، مگر کچھ علاقے جو ہیں وہ پھر انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو گھیرنے کے لیے بھی بند کیے ہیں۔ تو آپ راولا کوٹ کے قریب آ گئے ہیں، آپ مظفر آباد جانا چاہ رہے ہیں، حالات کو مزید خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ مظفر آباد میں بھی اگر آپ کو چھوڑ دیا جائے سپوز
تو وہاں پہ بھی 10-12-15 دن آپ اسمبلی کے باہر بیٹھے ہوں گے یا اسمبلی میں گھس جائیں گے, وہاں پہ توڑ پھوڑ کر لیں گے. اور کیا ہوگا؟ آپ کے یہ مطالبات آزاد کشمیر کی حکومت بھی مان سکتی ہے, ہماری وفاقی حکومت بھی مان سکتی ہے. طریقہ نکالا جا رہا ہے, راستے بنائے جا رہے ہیں, سختی کی بات بھی کی جا رہی ہے. جو سختی کی بات کرتے ہیں وہ بھی کچھ پارٹیاں بیچ میں ہیں کہ وہ ان پہ کشمیر کے عوام پہ سختی کی بات کر رہے ہیں, مگر پھر بھی اگر مذاکرات ہوں تو اس میں فائدہ ہے, اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے, ہمارے لیے مشکلات بھی نہیں بڑھیں گی اور آگے جا کے بدنامی بھی نہیں ہوگی جس طرح یہ بدنامی ہو رہی ہے. تو آپ لوگوں کو بھی کشمیر کی جو اس ٹائم پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لیڈر ہیں ان کو بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ عام لوگ جو سوشل میڈیا پہ ہیں, یہ اپنے پیغامات جو ریکارڈ کر رہے ہیں ایکس پہ, فیس بک پہ جو ویڈیوز ڈال رہے ہیں وہ نہ ڈالیں, آگے جا کے آپ کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے. ریاست کے ساتھ ٹسل لینا کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے اور نہ آپ اس سے لڑ سکتے ہیں. آپ ریاست سے جیت نہیں سکتے. آپ ریاست کے سامنے مطالبات رکھیں, ٹھیک ہے, بات چیت اس پہ کریں, آگے بڑھیں اور لوگوں کو اس ٹینشن سے نکالیں. 10-15 ہزار لوگوں نے, 20 ہزار لوگوں نے, میں کہہ لیتا ہوں 30 ہزار میں کر لیتا ہوں, جو سرکاری رپورٹ ہے وہ تو 1500-2000 پہ قریب ہے, میں اس کو 5 گنا زیادہ کر لیتا ہوں. 10-12 ہزار 15 ہزار لوگ ہیں, ان کی وجہ سے 47 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں اور ان 15 ہزار لوگوں کی فیملیز بھی پریشان ہیں. تو ان معاملات کو حل کریں. یہ سیاسی طور پہ اب حالات جو ہیں اس کو اچھالا جا رہا ہے. مزید خبریں آتی ہیں, ناظرین سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.